لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد اولا میں آپ تمام حضرات خدمت میں اس بابرکت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں یہ منعقدہ جشن اور مولا کی روضے کی شبی کا افتتاح، یہ دونوں خوشیاں اتنی عظیم ہیں کہ اسے سمیٹنے کے لیے عقیدت خالص ہونی چاہیے، دامن میں وسعت ہونی چاہیے اور یقینی طور پر ذہن و فکر ہماری بہرحال پاک ہونی چاہیے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ابھی جو عمل آپ نے انجام دیا ہے تسبیح کے حوالے سے، صلوات کے حوالے سے، یہ وہ عبادت تھی جس میں خدا بھی شامل تھا، فرشتے بھی شامل تھے اور اہل ایمان کو حکم تھا کہ تم بھی اس عمل میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی عبادت تھی انیس بھائی نے جو اپنے طریقے سے انجام دلائی۔ وہ الگ بات ہے کہیں کسی صورت میں کیا محسوس کیا گیا، وقت مجھے لینا مقصود نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم جس امام کی مناسبت سے موجود ہیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سی باتیں علماء اکرام کر چکے ہیں اور وقت بہرحال محدود ہے، زیادہ باتیں کرنا مقصود نہیں ہے۔ امام کے کمالات، امام کے صفات، امام کی خوبیاں، امام کی شخصیت، ان سب باتوں پر مجھ جیسا ادنا طالب علم بہرحال کیا روشنی ڈالے گا جس کی مدح میں قرآن کی آیتیں موجود ہوں، خود خالق کائنات جسے امامت کا منصب دے رہا ہو، جو خود اپنے پاس سے علم دے کر کے بھیج رہا ہو، سخاوت دے کر کے بھیج رہا ہو، کمالات عطا کر کے خدا بھیج رہا ہو، تو بہرحال اس کا تقابل اور مقابلہ بہرحال کس سے کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہاں اتنا ضرور ایک بات کہنا چاہوں گا ان بچوں کے لیے، عام طور سے ہم گفتگو کرتے ہیں امام رضا کے حوالے سے تو غریب الغرباء کا لقب زیارت میں ہم سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، یا غریب الغرباء۔ اس میں شاید بعض بچے سمجھتے ہیں کہ اس غربت سے مراد امیری کے مقابلے میں غریبی ہے، پھر اس کو تاج اور تخت اور دولت سے اس کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ جو امیری کے مقابلے میں اسے فقیری کہا جاتا ہے، غریبی نہیں کہا جاتا ہے، اور اہل بیت فقیر نہیں ہوتے ہیں، یہ سلطان عرب و عجم ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ان سے حکومتیں قرض لیتی ہیں، جو کہہ دوں کہ ان کے بارگاہ کی مقروض حکومتیں دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو ڈرا کے رکھتی ہیں۔ اب ان کی عظمت بہرحال آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ تو غربت فقیری کے معاملے میں نہیں ہے، غربت مطلب غریب الوطنی سے مراد ہے، جو اپنے وطن سے دور رہے ہیں۔ خراسان میں اکیلے 8ویں امام ہیں، آپ جانتے ہیں، اس معنی میں غربت ہے، اجنبیت کے معنی میں غربت ہے، نہ کہ فقیری کے معنی میں۔ اور اس حوالے فرض کرنا چاہوں گا کہ جب بات آگے بڑھے گی تو بس یہیں سے شروع کیا ہے، تو امام ہی کی زیارت میں ایک فقرہ بہت ہی اہم ہے جو میں یہاں سے پہنچانا چاہوں گا آپ سب تک۔ معین الضعفاء والفقراء، شاہ خراسان، سلطان عرب والعجم، ان کے روضے کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ بخدا جس عقیدت اور محبت سے یہ روضہ بنایا گیا ہوگا وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ رونق، وہ شان، وہ شوکت۔ مگر بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، عمارتیں ظاہری حسن کے اعتبار سے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو جائیں، جب تک اس کی تقدس کا لحاظ نہ رکھا جائے، اس کے وقار کا خیال نہ کیا جائے، تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ عقیدت میں کمی ہے۔ اگر ہم نے شبیہ بنائی ہے تو شبیہ سمجھ کر کے اسے معمولی مت سمجھیے گا، نسبت جہاں سے ہے اس کے اعتبار سے اس کی عظمت بھی بلند ہے۔ لہذا جب اس بارگاہ میں آئیے تو یہ تصور کے ساتھ آئیے کہ ہماری شاید مالی غربت، مالی فقیری
معنی تھی کہ ہم اس بارگاہ تک پہنچ پاتے۔ مولا رضا آپ کا کرم ہے کہ میرے شہر میں آپ کے روزے کی شبیہ بن گئی ہے۔ جب دل مچلے گا مشہد جانے کا تو اس بارگاہ میں آ کر کے یہیں سے سلام کر لیں گے، السلام علیکم یا غریب الغربا، اور ہمیں یقین سلام وہاں تک پہنچ جائے گا، ہمیں یقین سلام وہاں تک پہنچے گا۔ اس عقیدت کے ساتھ آئیے گا تو معلوم ہوگا ہاں سلام وہاں تک پہنچے گا۔ مگر ہاں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا، جب وہ عقیدت کے ساتھ اس روزے تک پہنچیے گا تو کہیں نہ کہیں یہ فقرہ جو اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ معین الضعفاء والفقراء بھی ہیں، تو ہر ضعیف اور فقیر کو اس روزے سے اعانت کی امید ہوگی۔ ہر ضعیف اور فقیر کو اس روزے سے مدد اور اعانت کی امید ہوگی۔ وہ اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ معین الضعفاء والفقراء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا اس روضہ مقدس کے منتظمین سے کہ انشاءاللہ اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ جب کوئی ضعیف و فقیر اس بارگاہ میں آئے تو یہاں سے مایوس نہ جانے پائے، یہ اعانت کا بہترین مرکز بن جائے، یہاں تک آنے والا کبھی نہ امید نہ ہو، اس کی امید پوری ہو، اس کا عقیدہ محکم ہو، اور یقین بڑھ جائے کہ جب شبہ روزے سے اتنا مل رہا ہو تو پھر اصل مزار روزے پہ جانے کے بعد کیا کیا نہ مل جائے گا۔ اور عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہہ دینا چاہوں گا، جن لوگوں نے مولا رضا کا روضہ مشہد میں دیکھا ہے، لگتا ہے کسی سلطان کی بارگاہ میں آئے ہوئے، خدا سب کو نصیب کرے اس مقام کی شان و شوکت دیکھنے کا موقع سب کو ملے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اس بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں نا، آپ نے سنا ہے، علماء سے بھی سنا ہے، وہاں رحمہ سنا ہے کہ اس عظیم بارگاہ میں موجودہ حکومت میں بڑے اعلیٰ منصب پر رہنے والے افراد بھی سلطان عرب و عجم کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی جوتیاں اٹھانے کو شرف سمجھتے ہیں۔ زائرین کی جوتیاں اٹھانے کو شرف سمجھتے ہیں۔ اس شرف کو پانے کے لیے بڑے بڑے صاحبان منصب درخواستیں رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ موقع ملے۔ عزیزو، شاید اس لیے کہ مولا رضا علیہ السلام کی حیات کا ایک بہت ہی اہم پہلو یہ تھا کہ جب آپ کو ولی عہدی مل گئی کیا مطلب؟ آپ لینا چاہتے نہیں تھے، اب وہ بہرحال سیاست کا پہلو تھا، اور آپ کو ولی عہد بنا دیا گیا، یعنی ایک ظاہراً بہت بڑا منصب حکومت میں دے دیا گیا۔ اس منصب پہ رہنے والے انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر، کیونکہ منصب بلند ہو گیا ہے، اعلیٰ طبقے میں پہنچ گیا ہے، تو اب تھوڑا سا چھوٹے بڑے میں فرق ہوگا، غریب تھوڑا دور رہیں، کمزور تھوڑا ہٹ کر کے رہیں، ہمارے گھر کے اوپر دربان بیٹھے ہوں، عالیشان پردے لگے ہوں، آنے والا موعد اور اپوائنٹمنٹ لے کر کے آئے، اجازت ہو تو ملے، نہ ہو تو نہیں مل سکتا ہے، یہ عام صاحبان منصب کا مزاج ہوتا ہے۔ مگر مولا رضا نے اس منصب کے ملنے کے بعد کا دربان ہٹا دیے جائیں، پردے نکال دیے جائیں، یہاں آنے والوں کو کسی دربان سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولا نے اپنی حیات میں یہ طریقہ بھی رکھا کہ آپ اپنے ساتھ اپنے خادموں کو، غلاموں کو، نوکروں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غلام ہے، نوکر ہیں، خادم ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ گئے، مولا ہیں، ولی عہد مملکت ہیں، آپ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے۔ کسی کو ناگوار گزرا، مولا ان کے لیے الگ سے بچھوا دیتے،
ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیتے۔ امام نے کہا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، میرے دور میں میرے ہوتے ہوئے اس اعتبار سے تفریق نہیں ہوگی کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، غلام ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں یہ فرق دور کر کے بتا دیا کہ سیرت امام رضا پہ چلنے والا کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائے، کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، کسی محتاج کو نگاہوں سے دور نہیں کرتا ہے، بلکہ محروم سے احساس محرومیت دور کرنے کے لیے اس کے پہلو میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ اسے محرومیت کا احساس نہ ہونے پائے۔ عزیزان محترم، یہ بلند منصب پہ پہنچ کے کردار ہے، تو ظاہر سی بات ہے امام کی سیرت ہر زمانے کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتی ہے۔ ہم بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا منصب پا جائیں تو ہمارے اندر بھی اتنی عقل نہیں آنی چاہیے صاحب کہ نہیں ہم جدا ہیں، یہ لوگ جدا ہیں، ہم الگ ہیں، وہ الگ ہیں، ہم میں ان میں فرق ہوگا، نہیں، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارگاہ میں یقین جانیے جب جتنا زیادہ انکساری کے ساتھ اس بارگاہ میں پیش ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ بڑے بڑے صاحب منصب جوتیاں اٹھا کر کے اپنی عاجزی کا اظہار مولا کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ مولا ہم وزیر مملکت ہوں گے حکومت میں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے زائرین کی کفش برداری کو شرف سمجھتے ہیں۔ آخری بات کہنا چاہوں گا، میں نے کہا جو لوگ گئے ہوں گے وہ عالی شان صحن اور شاندار و شان و شوکت ساری چیزیں دیکھی ہیں، وہیں پر ایک شفا خانہ ہے امام رضا کا، بہت تائید کریں گے اس بات کی شاید۔ مولا رضا سے مخصوص ایک شفا خانہ بھی ہے جہاں مریضوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے، یعنی جن کا علاج کہیں نہیں ہوتا، جہاں سے ہر طبیب جواب دے چکا ہو، یعنی جو ہر جگہ سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب کوئی دوا ملنے والی نہیں ہے، وہ شفا خانہ امام رضا تک پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو شفایاب سمجھتے ہیں۔ ان امام کے روضے کا ایک حصہ شفا خانہ بھی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ جاتی مومنین تک، ان افراد تک جو مجھے سن رہے ہیں۔ مولا رضا کا روضہ بن گیا ہے، اب میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ شاید اسی روضے کی برکت سے امام رضا ہی کے نام پہ کوئی شفا خانہ بھی بن جائے اور وہاں ملت کا ہر مریض اپنے لیے شفا تلاش کرنے کے لیے اطمینان سے آ جائے کہ امام رضا کا شفا خانہ ہے تو بھلا امام کا توسل بھی ہوگا، دوا کا اثر بھی ہوگا، مرض کا علاج بھی ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے بیچارے جو غربت کی بنیاد پہ علاج نہیں کرا پاتے، وہ کسی بڑے اسپتال میں نہیں جا پاتے، ان کے لیے ایک امید کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اما چھوڑو کہیں نہیں، امام رضا کے شفا خانے میں چلتے ہیں، وہاں ہمارا علاج ہو جائے گا۔ بارگاہ رب میں دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کو جو امام رضا کے روضے کے شبی کے افتتاح میں شریک ہوئے ہیں، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو سیرت مولا رضا پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ امام کے مشن کو، امام کے ہدف کو، امام کے مقصد کو عام کرتے ہوئے اپنے وجود کو خدمت امام میں فنا کر دیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا جو اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں فنا کرتا ہے نہ اس کا وجود مٹتا ہے نہ اس کی شناخت مٹتی ہے، مگر شرط ہے ان کی بارگاہ میں فنا کیا جائے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ دعا کروں گا کہ جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی اس عمل خیر میں شرکت کی ہے، خدا ان کو اس عمل کو قبول فرمائے۔